مہکتا دامن ہندی اردو سٹوریز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کالے کمبل میں چھپا باپ بیٹی کا راز، مکمل کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ہمیں اور کہانیاں لانے کی ہمت دیتی ہے۔ ہاسپٹل کے اس بڑے سے کمرے سے لگاتار درد سے کرہانے کی آوازیں اٹھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ باہر ٹہلتے ندیم احمد کا دل اور دماغ ان چیخوں سے چوٹ کھا رہا تھا۔ وہ ان کی بیوی کی چلاہٹیں تھی اور وہ ان کے تیسرے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے موت سے لڑ رہی تھی۔ اس بار کی پریگننسی میں بہت کچھ الگ تھا۔ ان کی بیوی صبیحہ کو شوگر ہو گئی تھی اور ہر طرح کا خیال رکھنے کے بعد بھی لگاتار خون کی کمی رہ رہی تھی۔ ندیم احمد اس بار صبیحہ کا علاج کرا کے تھک گئے تھے، لیکن ان کی 4 بیٹوں کی خواہش نے انہیں مضبوط کیے رکھا۔ اللہ نے 2 بیٹے پہلے ہی دے دیے تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ اس بار بھی ان کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اپنے ابا جی کی طرح وہ بھی 4 بیٹوں کا ظرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی جنازہ اٹھانے نہ آئے مگر میرے 4 بیٹے 4 پاؤں کی طرح ہیں۔ ابا جی نے 4 بیٹوں کے کاندھوں پر آخری سفر پورا کیا تھا اور جب تک جیے تب تک سر اٹھا کر چلے۔ ان کے پاس بیٹی نہیں تھی اور کسی کے سامنے اسی لیے کبھی ان کا سر نہ جھکا اور نہ کاندھے بوجھل ہوئے۔ وہ بھی ابا کی طرح ہی زندگی جینا چاہتے تھے۔ دونوں بیٹے کیف اور فیض ان کی جان تھے اور اب ان کی تیسری بیٹی کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ ایک طرف صبیحہ کی تکلیف کو لے کر دل میں درد بھی تھا مگر نئے بیٹے کی آنے کی خوشی میں مگن تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو امید ہم لگاتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد اندر بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز اب ندیم احمد کو سنائی دے رہی تھی۔ دل میں گدگدی اٹھنے لگی تھی۔ وہ اور بے قراری سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ منٹوں بعد ہاتھ میں پھولوں کے باسکٹ تھامے ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ندیم احمد خوشی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر کی آواز ان کے اندر ایسے گونجی جیسے خالی گھر میں کوئی چنگھاڑ دے اور خوف کا ماحول ہو جائے۔ ان کے قدم جہاں کے تہاں رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں باسکٹ میں رکھے گلابی کمبل پر تھی جس سے گلابی ہاتھ باہر آ رہے تھے۔ چہرہ اس کے اندر تھا۔ ندیم احمد نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، بس بیٹوں کے جہاں میں وہ مسرور ہوئے رہتے تھے اور کیف اور فیض کی پیدائش ہونے پر وہ مایوس بھی نہیں ہوئے تھے۔ مگر اس بار ایسا کیسے ہو گیا؟ ان کا دماغ مانو بند ہو گیا تھا، وہ ہل نہیں پا رہے تھے۔ ڈاکٹر انیلا نے انہیں فریز ہوتے دیکھا تو خاموش سی ہو گئی۔ وہ شروع سے ہی صبیحہ کے ڈاکٹر ہوا کرتی تھی۔ کیف اور فیض بھی ان کے ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس بار انہیں لگا 2 بیٹوں کے بعد یہ بیٹی ندیم احمد کے لیے تحفہ ہوگی، لیکن ان کا سفید پڑا چہرہ انیلا کو حیران کر گیا تھا۔ پھولوں کی باسکٹ جس میں لیٹی ننھی کلی جیسے اچانک سے انیلا کے ہاتھوں میں بھاری ہو گئی۔ مسٹر احمد، انہوں نے تھوڑا زور دے کر انہیں پکارا۔ وہ بری طرح چونکے۔ ہاں، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ندیم احمد نے ہڑبڑا کر کہا۔ کیوں؟ آپ کو بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو اوپر والے کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی۔ اور آپ کے تو پہلے سے 2 بیٹے بھی ہیں۔ انیلا کو ان کا یوں پریشان ہونا اخر رہا تھا، اسی لیے انہوں نے دبے لفظوں میں جتانے کی کوشش کی۔ جب مجھے بیٹی ہی نہیں چاہیے تو مجھے بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور آپ کے ہاسپٹل والوں نے یہ جھول کیا ہے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ چپ چاپ بتا دو ورنہ میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا، وہ جیسے انہیں دھمکاتے ہوئے بولے۔ ارے! انیلا اور بھی زیادہ حیران ہو اٹھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
یہاں اس طرح کا غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی بیٹی نہیں چاہیے تو کسی کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیجیے لے جا کر۔ انیلا نے غصے میں باسکٹ وہیں زمین پر رکھ دی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اب ندیم احمد آنکھوں کو گول گول گھمائے اس باسکٹ کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں گلابی کمبل اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہل رہا تھا۔ شاید وہ بچی جاگ رہی تھی اور اپنے پیر چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی ہوا میں اٹھ رہے تھے۔ سارا کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اچانک سے ایسا لگا جیسے ندیم احمد کے کندھے جھک گئے ہیں اور سر پر کسی نے پہاڑ جیسا بوجھ رکھ دیا ہے۔ پھولوں کے باسکٹ اور پھول جیسی بچی اتنی بھاری تھی کہ اسے اٹھانے کی ندیم احمد کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جی سکیں گے۔ انہیں ایک بیٹی کا باپ کہلانا ہرگز گوارا نہیں تھا۔ وہ صرف بیٹوں کے باپ بننا چاہتے تھے۔ 4 بیٹوں کے باپ۔ یہ لڑکی تو ان کا سر جھکوائے گی اپنے سسرال والوں کے آگے۔ پڑھائی کے وقت لوگوں کے سوالوں کا وہ کیسے کیسے جواب دیا کریں گے۔ ڈاکٹر انیلا نے صحیح کہا، اسے کسی کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دینا چاہیے۔ ویسے بھی کتنی ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں، آئے دن ایسی خبریں اخبار میں آتی رہتی تھی کہ کوڑے میں ملی بیٹیوں کو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ ایک بھی اسے کوڑے میں ڈال دیں گے تو کون سا وہ مر جائے گی، اور ویسے بھی وہ اس کے بعد مرے یا جیے وہ اس بوجھ کو بالکل نہیں اٹھا سکیں گے، یہ تو پکا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر باسکٹ اٹھائے اور باہر کی طرف چل دیے تھے۔ بچی اب کمبل کو زور زور سے اپنے پیروں کی مدد سے ہٹا رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی کرہ نکل رہی تھی۔ شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، بس دل اور دماغ میں بس ایک ہی جملہ تھا جو خود میں ہی گونج رہا تھا۔ بیٹی ہونا کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ انسان چین سے نہیں جی سکتا، ہر وقت ایک فکر، ایک شرمندگی۔ لوگوں کی نگاہ میں اس کا کوئی رتبہ نہیں ہوتا جس کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے کہ ندیم احمد بھی بیٹی کا باپ بنا ہے، انہیں اسے ٹھکانے لگانی ہوگی۔ وہ باسکٹ لے کر ہاسپٹل کے سب سے نچلے حصے میں اتر آئے تھے۔ نیچے مردہ گھر تھا، اکا دکا لوگ ہی وہاں سے نکلے تھے اور اب بالکل موت کا سناٹا وہاں پسرا ہوا تھا۔ ندیم احمد نے باسکٹ مردہ گھر کے کوریڈور میں رکھے کوڑے دان میں ڈال دی تھی اور کمبل میں بچی کو لپیٹ کر مردہ گھر کے اندر آ گئے تھے۔ برابر برابر اسٹریچر بچھے ہوئے تھے اور اس پر سیدھے سیدھے مردے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مردے کے برابر میں بچی کو رکھا اور کمبل کھینچتے ہوئے مردے کا کفن اس پر ڈال دیا۔ شکر تھا کہ بچی سو گئی تھی، کمبل سے کسی کو پہچان نہ ہو سکے، اسی لیے کمبل اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ ابھی وہ کھڑے کھڑے گہرے گہرے سانس لے ہی رہے تھے کہ کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ ندیم احمد گھبرا اٹھے تھے۔ اس سے پہلے وہ کہیں چھپے مردہ گھر کی رکھوالی کرنے والا گارڈ اندر آ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گارڈ نے کھور کر شک بھری نظروں سے انہیں دیکھا، ساتھ ہی ایک گہری نگاہ سب طرف ڈالی۔ کوئی نہیں، بس ایسے ہی آیا تھا، وہ کمبل جلدی جلدی اس سے چھپاتے ہوئے بولے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ کمبل کس کا ہے؟ مردہ چرانے آئے ہو؟ مردہ چور ہو تم؟ گارڈ اپنے گن ان کی طرف تناتے ہوئے بھرایا۔ ندیم احمد کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کانپتے ہوئے بولے۔ وہ مردہ چور نہیں تھے، یہ بات سچ تھی، مگر ایک سچ بات یہ بھی تھی کہ وہ مردہ دل کے مالک تھے، جس نے اپنی بیٹی کو ایک مرے ہوئے جسم کے برابر میں لٹا کر اس سے چھٹی پانے کی کوشش کی تھی۔ اسٹریچر سے دور ہٹو، گارڈ نے گن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ ندیم احمد نے ایک قدم پیچھے کر لیے۔ گارڈ ان کی طرف گن تانے دھیرے دھیرے اسٹریچر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ندیم احمد بھی سائیڈ میں کھسکنے لگے تھے۔ گارڈ جیسے ہی اندر کی طرف آیا، وہ بھی دوسرے اسٹریچر سے کود کر باہر کی طرف لپک گئے تھے۔ رکو رکو! گارڈ نے انہیں اندھا دھند بھاگتے دیکھ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ انسونی کرتے بھاگ رہے تھے۔ عنقریب تھا کہ وہ ان پر گولی چلا دیتا، مگر اسی وقت مردہ گھر کے ٹھہرے ہوئے ٹھنڈے ماحول میں کسی بچے کے رونے کی آواز ایسے گونجی کہ گارڈ کے ہاتھ گن پر کانپ گئے۔ اس کا سارا دھیان بھاگتے ہوئے ندیم پر سے اس بچی کی آواز پر جا پہنچا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک مردے کے اسٹریچر پر ہاتھ پیر چلاتا بچہ رو رہا تھا اور مردے کا کفن خود پر سے کھینچے دے رہا تھا۔ گارڈ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ شاید وہ آدمی اسی بچے کو یہاں رکھنے آیا تھا اور اپنا کام کر کے بھاگ گیا تھا۔
گارڈ اس بچے کو لے کر جچا بچہ سیکشن میں آ گیا تھا۔ وہاں ایک ڈاکٹر کو وہ بچہ دیتے ہوئے اس نے پوری کہانی کہہ سنائی۔ ندیم نے شاید اپنا کام کر دیا تھا۔ ڈاکٹر انیلا جس نے اس کی بچی کو دیکھا تھا وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جا چکی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچی کس کی ہے، مگر ندیم نے ایک بیوقوفی یہ کر دی کہ اس کے پیر میں لگا سٹیکر جس پر اس کی ماں اور اس کے پیدا ہونے کا ٹائم کے ساتھ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی اسے ہٹانا بھول گیا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، تبھی شاید وہ ٹیگ رہ گیا، ورنہ یہ ثبوت بھی وہ مٹا دیتا۔ صبیحہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کی بچی کے ساتھ اس کا باپ کیا کیا کارنامے کر چکا ہے اسے خبر بھی نہیں تھی۔ اس کی حالت ویسے بھی اچھی نہیں تھی۔ سارے ہاسپٹل میں کوہرام سا برپا تھا۔ ہاسپٹل کے لوگوں نے پولیس کو بلا بھیجا اور اس کے خلاف FIR درج کرائی۔ ندیم اب اپنی بچی کو گود میں تھامے کھڑا تھا اور پولیس والوں نے اسے وارننگ دی تھی کہ اگر اس بچی پر اب تھوڑی بھی آنچ آئی تو اسے کوئی جیل کی ہوا کھانے سے اور وہاں سالوں گزارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اسے گود میں لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ساری دنیا کی نظریں مانو اس پر لگی ہوئی تھی۔ ایک اس کے یہاں بیٹی کیا ہوئی تھی، دیوی آئی تھی کہ پوری دنیا چاہتی تھی ندیم اس کی پوجا کرے، اور جو لوگ روز بیٹیاں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے پٹک کر مار دیتا۔ ایک تو صبیحہ میں پہلے ہی خون کی لگاتار کمی بنی ہوئی تھی اور اب ڈیلیوری کے ٹائم پر بہت زیادہ بلڈ لاس ہو چکا تھا اور اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ اس کی جان کو خطرہ بنا ہوا تھا۔ جانے کس گناہ کی سزا میں ندیم پھنس گیا تھا۔ ایک تو یہ بچی اس کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی، اوپر سے صبیحہ کی جان کے خطرے نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ رات کے کسی پہر صبیحہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے سکھی سانس لی مگر وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ ندیم چپ چاپ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ صبیحہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بیٹی کی خوشی نہیں ہوگی، لیکن آخر کار کیف اور فیض کی طرح وہ ہماری بیٹی ہے۔ صبیحہ جانتی تھی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں بیٹی آئے۔ 4 بیٹوں کی چاہت میں جیتا تھا وہ، اور اس کا اترا چہرہ اور خالی آنکھیں بھی اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ اسی لیے وہ اسے قائل کرنا چاہتا تھا۔ میں شاید تمہیں آگے اولاد نہ دے پاؤں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری حسنہ کا بہت خیال رکھو، کیف اور فیض کی طرح۔ میں جیتی تو میں کبھی تم پر یہ بھار نہ ڈالتی، میں اسے خود ہی پالتی، مگر اب یہ تمہارا فرض ہے۔ ندیم، تم اسے پالو گے نا؟ وہ اس سے وعدہ لینا چاہتی تھی، اور ندیم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ جھٹک دیں۔ اس سے وہ ایسا وعدہ لینا چاہ رہی تھی جس کی اسے تھوڑی بھی امید نہیں تھی خود سے کہ وہ اسے پورا کر پائے گا۔ اس کی نانی اکثر کہتی تھی بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، کیسے نہ کیسے وہ آخرکار بوجھ ثابت ہو ہی جاتی ہیں، اور یہی ہوا۔ صبیحہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور حسنہ ندیم کے اوپر کسی بجلی کی طرح پڑی۔ نہ دن کا چین تھا نہ رات کی نیند۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ندیم کو اس کے سارے کام کرنے پڑ رہے تھے۔ کیف اور فیض کے ساتھ ساتھ حسنہ کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ خیال کیا رکھنا، جب وہ رو رو کر گھر بھر دیتی تب جا کر اسے جھنجھلاہٹ میں کچھ گھونٹ دودھ کے بوتل میں بھر کر دے دیے جاتے۔ ساری رات ایک ہی ڈائپر میں نکل جاتی۔ پورے 24 گھنٹوں میں 2 ہی ڈائپر اس کے بدلے جاتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کوئی کیئر ٹیکر مل جائے، مگر وہ اس پر خرچہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیئر ٹیکر مہینے کے ہزاروں روپے مانگ رہی تھی۔ رات کو وہ رو رو کر نہ سونے دیتی تھی نہ سوتی تھی۔ کتنی بار تو اس نے سوچا کہ تکیہ لے کر اس کا منہ دبا دے، مگر جیل کی سلاخیں اچانک خیالوں میں آ کر اس کا منہ چڑھا دیتی تھی۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ فیض اور کیف پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا، وہ اس جنجال کی وجہ سے۔ آخرکار اس نے اپنے کلیگ سے بات کی، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے جسے بیٹی گود چاہیے ہو؟ کیوں؟ اس کے کلیگ نے چپتی نظر سے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ بات یہیں ختم کر دے، مگر آخرکار چھپتی نظریں اسے ویسے بھی برداشت کرنی تھی جب تک حسنہ اس کے پاس تھی۔ ایک بیٹے کا باپ اور کر بھی کیا سکتا ہے یار؟
بن ماں کی بچی ہے، کیسے پالن کروں میں اس کا؟ ساری رات ماں کی یاد میں سوتی نہیں ہے، بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ فیض اور کیف کی بھی ذمہ داری ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ گود لینے والے تو بہت ہیں مگر بیٹی گود لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی بیٹے کو دے دے گود، کہیں تو بوجھ کم ہوگا۔ کلیگ سبھاش نے اسے مشورہ دیا۔ تو پاگل ہے کیا؟ بیٹی کسی کو کیوں دوں گا؟ بیٹا کبھی بوجھ ہوتا ہے کیا؟ بوجھ بیٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے ندیم کا موڈ پوری طرح آف ہو گیا تھا۔ سبھاش اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ بیٹی کوئی نہیں لے گا، میرے پاس بھی 2 بیٹیاں ہیں مگر بس پال رہے ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سبھاش نے بھی گہرا سانس لے کر کہا۔ ندیم اسے دیکھتا رہ گیا، وہ تو اس سے بھی بڑی دویدھا میں تھا۔ 2 بیٹیوں کا باپ تھا مگر کم سے کم اس کے پاس بیوی تھی جو ان کے سارے کام کرتی ہوگی۔ صبیحہ کے جانے سے بھی ندیم کی مشکل بڑھ گئی تھی۔ خدا خدا کر کے حسنہ نے بیٹھنا اور کھسکنا شروع کر دیا۔ اب تھوڑا ندیم کو سہولت ہوئی تھی، وہ کھسک کھسک کر چل لیتی تھی اور بھائیوں کی پلیٹ سے اٹھا اٹھا کر کھا لیتی تھی جب اسے بھوک لگتی، اور اگر وہ دونوں اس کے جاگنے سے پہلے کھا لیتے تو وہ سارا دن روتی رہتی اور کیف اور فیض کے دوبارہ کھانے کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ کھسک کھسک کر یا گھٹنوں پر چل کر سارے گھر میں گھومتی رہتی، فیض اور کیف کے توڑے کھلونے لے کر کلکاریاں بھرتی۔ کبھی ندیم نے اسے گڑیا بھی لا کر نہیں دی۔ اسے تو حسنہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں تھا، بھلے ہی وہ گورے رنگ کی ایسی مورت تھی کہ لوگوں کو اس پر دیکھتے ہی پیار آ جاتا تھا۔ ندیم صرف اس انتظار میں تھا کہ وہ کب تھوڑی بڑی ہو اور اس کا پیچھا چھوٹے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرنے لائق ہو جائے تو اسے سکون کی سانس آئے۔ کبھی کسی کی گود نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے وہ چلنا اور بھاگنا جلدی سیکھ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی کسی کا بوجھ ہی نہیں بنی۔ کسی نے اسے گود میں نہیں لیا، کسی نے اسے نئے کپڑے نہیں دلائے، اس کے لیے کوئی نیا کھلونا اس کے نام سے نہیں آیا۔ سب کچھ بھائیوں کے حصے سے کھایا، ان کے چھوٹے کپڑے پہنے اور ان کے ٹوٹے کھلونے اس کا مقدر بنے۔ فیض اور کیف 3 سال کی عمر سے اسکول جا رہے تھے مگر حسنہ اب 6 سال کی ہو گئی تھی اور ابھی تک اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ندیم سے کبھی کوئی اس کے اسکول کا کہہ دیتا تو وہ یہی جواب دیتا، اس کو پڑھا کر میں کیا کروں گا، اسے تو ویسے بھی رسوئی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، لڑکیوں کا یہی کام ہے، اس کے لیے پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کا مطلب تھا وہ کبھی اسے پڑھائے گا ہی نہیں۔ وہ فیض اور کیف کی کاپی پینسل لے کر ان پر کرم کاٹی کرتی رہتی۔ اسے بھی بھائیوں کی طرح پڑھنا تھا، اسے بھی اسکول کا بیگ، شوز، کتابیں اور یونیفارم چاہیے تھی، مگر وہ کس سے کہتی؟ ندیم نے سامنے اس کا حلق سوکھتا تھا۔ صبح ناشتے پر بابا دونوں بھائیوں کو خوب ساری جیب خرچی دے کر جاتے کیونکہ وہ اسکول جاتے تھے اور حسنہ کے 10 روپے ٹیبل پر رکھے ملتے۔ وہ انہیں لے کر خوش ہو جاتی اور گلک میں ڈال دیتی۔ گلک اسے فیض نے دے دی تھی، وہ اسے بہت پیار سے رکھتی تھی۔ ایک بار جو چیز اسے مل جاتی وہ اسے قسمت سمجھتی اور اسے بہت سنبھال کر رکھتی۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ پرانی چیزوں سے بھرا پڑا تھا جو ریجیکٹ کرنے کی صورت میں اسے دے دی جاتی تھی، مگر وہ انہیں بہت اچھی طرح رکھتی تھی۔ بڑے سے گھر کی اکلوتی بیٹی اس گھر میں ایک ڈسٹ بن کی حیثیت بھر تھی۔ بیکار چیزوں اور بیکار کپڑوں کو اسے تھما دیا جاتا، بچا کچا کھا کر وہ پروان چڑھ رہی تھی۔ فیض کی کتابیں اکثر لے کر وہ پڑھنے کی کوشش کرتی اور صبح اس کے اسکول جانے سے پہلے اس کے بیگ میں رکھ دیتی، مگر اس رات اس کی پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی تھی اور فیض صبح اسکول چلا گیا تھا۔ اسکول میں اس نے دیکھا کہ اس کی بک بیگ میں ہے نہیں۔ ٹیچر نے اسے بہت ڈانٹا۔ فیض سمجھ گیا تھا کہ بک کس نے نکالی ہوگی۔ گھر آتے ہی اس نے حسنہ کے بال پکڑ لیے تھے۔ میری کتابوں کو آج کے بعد ہاتھ مت لگانا۔ آئی پاپا، وہ بالوں کے کھنچنے سے بلبلا اٹھی تھی۔ ندیم احمد ٹیبل کے قریب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا شور ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے گڑھک گئے تھے۔ پاپا، بھائی میرے بال کھینچ رہا ہے، اس نے اس سے کہا۔ ہر بیٹے کے پاپا اس کے سپر ہیرو ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں وہ ماں کو یاد کرے یا نہ کرے، باپ کی یادیں اس کی آنکھیں نم کر دیتی ہیں۔ اس کے بال چھوڑو فیض، ندیم نے فیض سے کہا۔ اس کی چلاہٹ ان کے سر میں لگ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے فیض سے منع کیا۔ فیض نے فوراً اس کے بال چھوڑ دیے۔ حسنہ مسکرا دی تھی پاپا کی محبت پر۔ وہ اب 10 سال کی تھی اور گھر کے کئی کام وہ کرنے لگی تھی۔ فیض کی کتابوں سے اس نے کافی کچھ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ کبھی کبھی فیض بھی اسے بہت کچھ سمجھا دیتا تھا۔ وہ ندیم کے لیے چائے کے ساتھ پاپڑ تل کے لے آئی تھی۔ پاپا، مجھے بھی پڑھنا ہے۔
وہ پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ ندیم نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پڑھ کر کیا کرو گی؟ پاپا میں گھر کا کام بھی کروں گی اور پڑھوں گی بھی، پڑھ کر میں ڈاکٹر بنوں گی۔ انسان کی زندگی بھلے ہی کتنی تالوں میں بند ہو، اس کی آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کے لیے ہمیشہ آزادی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی چھیری سے چلے آتے ہیں آنکھوں کے گھر کرنے۔ حسنہ کی نگاہ میں بھی اپنے کل کو لے کر خواہشیں زندہ ہو رہی تھی۔ لڑکیاں پڑھائی نہیں کیا کرتی، جاؤ تم یہاں سے، ندیم نے اسے چھڑکتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے حسنہ گنگ ہو گئی۔ ندیم اس سے کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ دو بھائی اور ایک باپ کے ہوتے ہوئے جیسے اکیلی ہی زندگی گزار رہی تھی۔ بیٹیاں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ کیا اوپر والے نے منع کیا ہے؟ کیا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے منع کیا ہے؟ اس کے دماغ میں کتنے سوال آتے تھے۔ گھر میں کھانا بنانے بوا اجی آتی تھی۔ اس نے آخر کار ان سے اپنے من میں گڑھا سوال پوچھ ہی لیا۔ نہیں بیٹا، اللہ نے کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کیا۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں صرف دین ہی نہیں، دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، یہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا انسان کو جہاں علم حاصل ہونے کی امید ہو وہاں سے فوراً علم حاصل کرے۔ اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہوا؟ بوا جی نے کھانا بناتے بناتے اسے دیکھا۔ وہ ان کے پاس لال مرچ، ہلدی اور نمک کے ڈبے کپبورڈ سے اتار اتار کر رکھ رہی تھی۔ رک کر انہیں دیکھنے لگی اور سر نہیں میں ہلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا انسان کو جہاں علم کی امید ہو، یعنی انہوں نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مرد کو جہاں سے علم کی امید ہو وہاں سے حاصل ضرور کرے۔ انہوں نے انسان کہا کیونکہ انسان میں مرد اور عورت ہی آتے ہیں۔ وہ اسے بار بار ایک بات کو کئی بار دہرا کر سمجھا رہی تھی۔ کیا بیٹی ہونا بری بات ہوتا ہے؟ اس کے معصوم چہرے اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ بوا جی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، اور تمہیں پتہ ہے لوگ کہتے ہیں مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کرو۔ دنیا میں لڑکوں کے نام سے خاندان چلتا ہے، مگر ہمارے پیغمبر کا خاندان ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نام سے چلا۔ اچھا؟ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ یہ تو سماج کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو دین اور مذہب کا سہارا اپنے اپنے حساب سے کر لیتے ہیں۔ جہاں اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے وہاں دین کا نام لے کر اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جہاں اپنی مرضی کے خلاف دین کی بات آتی ہے تو اسے اگنور کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا، اور کچن میں آتے ندیم کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ حسنہ بھی جلدی جلدی ان کے لیے پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی۔ بوا جی اسے قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی، اسے بہت کچھ اچھا اچھا سمجھاتی۔ کہتے تھے اسلام میں عورت کا مرتبہ بہت نیچا ہے، لیکن اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت رابعہ، حضرت فاطمہ کے اتنے بڑے بڑے رتبے کیوں بناتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لاتے۔ یہ ان کا اپنی بیٹی کو عزت دینے کا طریقہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو دبا کر رکھو، اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ثواب کا کام ہے۔ تمہاری بیٹی ایک پھول ہے، اس سے کوئی سخت کام مت لو۔ اگر تمہارے گھر میں ایک بستر ہے اور تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو اسے اس بستر پر سلاؤ اور تم نیچے زمین پر سو جاؤ، کیونکہ وہ پھول کی طرح ہے، مرد سخت ہوتا ہے، ایسا کہنا ہے اسلام کا۔ اور جو لوگ اسلام کا نام لے کر بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر افسوس کر رہا ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ رحمت یعنی رحم ہونا۔ سرکار نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان میں لوگوں کے گھر گھر جا کر بیٹیوں کی پڑھائی پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے حسنہ کو بھی فائدہ ہوا تھا اور وہ اسکول جانے لگی تھی۔ اس کا ایک سرکاری اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تھا جہاں وہ دل لگا کر پڑھتی۔ سماج کے کچھ ٹھیکیدار مذہب و دھرم کے نام پر بیٹی نام کو گالی بنا چکے ہیں، مگر مذہب اور دھرم میں گھس کر دیکھو تو بہت ہی الگ رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اپنی ذہنیت اور اپنی مرضی کو وہ لوگ دین دھرم کا نام دے کر لوگوں پر راج کرنے کی اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ کسی بھی دھرم نے نہیں کہا کہ کسی بھی انسان کو باندھ کر رکھو اور اس کے دل کو دکھاؤ۔ یہ تو سب انسانوں کی کرتوتیں ہیں جو کسی کو خوش دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ خیر، حسنہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ وہ پڑھائی بھی کرنے لگی تھی۔ بوا جی نے اسے ساتھ میں دین کی پڑھائی بھی کرا دی تھی اور گھر کے بھی سارے کام سکھا دیے تھے۔ وہ اب 10ویں کلاس میں تھی۔ گھر کے سارے کاموں کے ساتھ وہ پڑھائی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔
ادھر وہ کوکر میں چمچ چلاتی ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں کتاب تھمی ہوتی، یا پھر سامنے رکھ کر ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے ذہن میں اتارتی رہتی۔ کون کہتا ہے مہنگے اسکول کی پڑھائی اور مینرز کے پارٹ پڑھاتے ہیں؟ جس کے اندر جس چیز کی چاہ ہوتی ہے وہ اسے کہیں سے بھی پا لیتا ہے۔ دونوں بھائی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے اور حسنہ ایک سرکاری اسکول میں تھی، مگر ہمیشہ اس کے نمبر ان دونوں سے زیادہ آتے تھے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ محنت کرتی تھی اور اس نے زیادہ چاہت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ ندیم کو اس کے پاس ہونے یا فیل ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، وہ بس جیسے اس کی پڑھائی کو ٹائم پاس سمجھ کر اسے کرنے دے رہا تھا۔ ویسے بھی اس کا کون سا کچھ جا رہا تھا، ہر سال کے بہت کم روپیے وہ صدقے کی طرح حسنہ کے ہاتھ پر فیس کی صورت پر رکھ دیتا۔ سرکاری اسکول کی فیس اس کے ہاتھ کے میل سے بھی کم قیمت کی تھی، لیکن حسنہ کو بس لگن تھی کہ وہ پڑھ لے۔ وہ ہمیشہ اچھے نمبر لاتی، پوجی پوری ہو گئی تھی اور اب وہ کھانا بنانے نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی جب سے حسنہ نے کھانا بنانا سیکھا تھا تب سے وہ خود ہی کھانا بناتی تھی۔ دونوں بھائیوں اور بابا کا خیال رکھنا، پورے گھر کا خیال رکھنا، ان تینوں کے کپڑے، جوتے، کھانا پینا سب کچھ اس کی ذمہ داری تھا۔ بدلے میں اسے کبھی ایک تعریف کا بول یا محبت کے تھپکی بھی نہیں ملی تھی، مگر اسے تو جیسے ہی کسی بات کی شکایت ہی نہیں تھی۔ اسے جو کھانے کے لیے ملتا، پہننے کے لیے ہوتا، وہ بھی اسے احسان لگتا تھا۔ اس پر بھی وہ ان تینوں کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے بورڈ کے ایگزامز تھے، ایسے میں گھر کے اتنے سارے کاموں کے ساتھ وہ پڑھائی کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بابا کی اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے، آ جاؤ۔ ان کی آواز سن کر وہ اندر چلی آئی تھی۔ بابا اسے دیکھ کر چونکے ہوئے انداز میں بیٹھے رہے، ہاتھ میں کتاب تھی اور وہ اسے بھی پڑھنے سے رک گئے تھے۔ وہ صفائی کے علاوہ پہلی بار ان کی اسٹڈی میں آئی تھی۔ بولو، بابا نے ہمیشہ والے لہجے میں کہا۔ بابا اسے کبھی پیار نہیں کرتے تھے، مگر اسے ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ ڈانٹ فٹکار کے لیے بھی دو لوگوں کے بیچ محبت سے بندھا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور جہاں یہ نہ ہو وہاں محبت بھی نہیں ہوتی۔ حسنہ نے ہر چیز پر صبر کیا ہوا تھا۔ بابا، میرے بورڈ کے پیپرز ہیں، کیا آپ کچھ دنوں کے لیے کوئی کھانا بنانے والی رکھ لیں گے؟ حسنہ نے کتنے دنوں کی ہمت کے ساتھ اکٹھا کر کے یہ بات آ کر ان سے کہی تھی۔ اسے پتا تھا سکے کے دوسرے پہلو کے روپ میں اسے اپنی پڑھائی سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے، مگر اس نے نہ کہہ کر فیل ہونے سے کہہ دینا بہتر سمجھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھتے رہے، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ اب تک کی دوسری خواہش تھی جس کا اظہار آ کر اس نے بابا سے کیا تھا۔ پہلی خواہش اسکول والی تھی، جب اسے فوراً انکار کر دیا گیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو سرکار کا جس کی وجہ سے اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اور کتاب پر نظر گڑا دی۔ حسنہ کچھ دیر حیرانی میں ڈوبی کھڑی رہی، جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو، پھر ایک دم ہی خوشی سے بے قابو ہو کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چوم لیا۔ شکریہ بابا، آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہو۔ وہ جلدی سے خوشی سے ہرے کرتی باہر چلی گئی۔ ندیم اس کی حرکت پر جھٹکا کھا گیا۔ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر اس کے بھاگ کر جانے والی جگہ کو۔ اس نے پہلی بار اس کی کسی بات پر اس طرح ریئیکٹ کیا تھا۔ چھوٹی سی حامی بھرنے سے وہ کتنی خوش ہو گئی تھی۔ ندیم نے تیزی سے جھٹکا اور کتاب پر دھیان لگایا۔ تیسرے دن سے نغمہ نام کی ایک عورت کھانا بنانے آنے لگی تھی، ساتھ ہی کچن کی صفائی بھی کرتی تھی۔ حسنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا نے اس کے کہے بنا ہی کچن کی صفائی کا کام بھی نغمہ کو دے دیا تھا۔ بابا اس کی قدر تو کرتے ہیں، سوچ سوچ کر وہ مسکراتی رہتی۔ پیپرز دینے میں اسے آسانی ہو گئی تھی، مگر بابا کے سب کام وہ اب بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی چپلیں لا کر دینے سے سوتے ٹائم سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھنے تک سبھی کام وہ پہلے کی طرح کرتی تھی۔ باپ کی محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اپنے گھنے سائے تم پر بکھیرے دیتا ہے اور بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ حسنہ نے پڑھا اور ہنس دی۔ شاید اس کے بابا بھی ایسے تھے، اس سے کہتے نہیں تھے مگر اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بابا کیف اور فیض کے ساتھ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ حسنہ کا دل سکڑ گیا۔ آج تک وہ ان کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کی حقدار نہیں ہوئی تھی۔ کیا بیٹیاں اتنی بری ہوتی ہیں اور بیکار چیز ہے کہ انہیں منہ نہیں لگایا جائے؟ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے سے کیا لوگوں کی عزت گھٹ جاتی ہے؟ بیٹیاں کسی سے کیا مانگتی ہیں؟ بس تھوڑی عزت اور تھوڑا سا پیار، بدلے میں پھر ان سے خدمت، محبت، بھلے ہی ان کی ساری زندگی لے لی جائے، وہ نہیں ہچکتی، مگر لوگ ہچکتے ہیں ان کے جذبات سمجھنے سے،
ان کی خواہشیں انہیں فضول لگتی ہیں۔ بیٹیاں بس کچن کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ ایسا کہنے اور سوچنے والے اکثر سائنا نہوال کی جیت پر تالیاں بجاتے دکھائی دیتے ہیں۔ دنگل فلم دیکھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سنیتا ولیمز پر لمبی کہانی انہیں کے منہ سے سن لو، اور جب بات آتی ہے اپنے گھر کی بیٹی اور بہو کی تو ان کی ذہنیت صرف کچن کی دہلیز تک سکڑ کر رہ جاتی ہے۔ حسنہ چاہتی تھی وہ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرے، اسی لیے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر اس کی سپورٹ اسے کہاں سے ملتی؟ ماں پیدائش کے فوراً بعد چلی گئی اور بھائی اور باپ کے لیے وہ صرف گھر کی ایک کام والی تھی۔ 10ویں کلاس میں اس نے ٹاپ کیا، دونوں بھائی بھی پاس ہو گئے اور انہیں لیپ ٹاپ اور موبائل مل گئے۔ حسنہ کے رزلٹ کو ایک ردی بھر سمجھا گیا تھا۔ وہ اپنے مارکس و مارک شیٹ لے کر خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ اس وقت ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ محنت ضائع ہو گئی، مگر اس نے سب بری سوچوں کو جھٹک دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ حسنہ تو دنگ رہ گئی۔ اتنی سی عمر میں اس کے لیے رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی اسے اور پڑھنا تھا، اور حیران اس بات کی تھی کہ بابا نے کوئی انکار نہیں کیا۔ وہ تو ویسے بھی اسے پیچھا چھڑانے کی جدوجہد میں اس کے پیدائش سے ہی تھے۔ وہ حسن کو جانتی تھی۔ اسکول سے آتے ہوئے کبھی کبھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کے ٹھیلے پر سے چھولے کلچے کھا لیتی تھی۔ اکثر وہ اسے دیکھتا رہتا تھا۔ سہیلیاں اسے اس کے نام سے چھیڑا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حسن اتنی جلدی کوئی ایسا قدم اٹھائے گا۔ بابا نے نہ حسنہ سے پوچھا اور نہ ہی کوئی وقت لیا، چھٹ سے اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ آج اس کا دل چاہا تھا کہ کاش وہ بیٹی نہ ہوتی، وہ بھی ایک بیٹا ہوتی، اور اس سے بھی اس کی زندگی جینے کے طریقے پوچھے جاتے۔ وہ زندگی اور لوگوں سے کیا چاہتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا۔ اسے کون سی سائٹ سے پڑھائی کرنی ہے، US تو نہیں جانا۔ 10 سال بھی اگر شادی کا نام نہ لے تو کوئی بھی اس پر دباؤ نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ شادی کر لے۔ کاش وہ ایک بیٹا ہوتی۔ اتنی محنت کر کے اور بھائی اور بابا کا اتنا خیال رکھ کر بھی گھر کے اندر اس کی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ اسے کم سے کم کچھ سال یہاں رہنے دیا جاتا۔ وہ اداسی کے گہرے سمندر میں کھونے لگی تھی جب اسے اچانک باہر سے فیض کی آواز سنائی۔ بابا، ایک بار پوچھ لو اپنی بیٹی سے کہیں اس کا اس لڑکے سے چکر تو نہیں ہے، کبھی ساری برادری میں ناک کٹ جائے ہماری اور لوگ کہیں کہ ہم نے بھی بیٹی بہن کی لو میرج کرا دی۔ حسنہ کے دل پر ہتھوڑے کی سی چوٹ پڑی اور وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ اسے بابا کے جواب کا انتظار تھا۔ بابا اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ بات اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ شاید بابا کچھ سوچ رہے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اس بیہودہ لڑکی کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہاں، میں پتہ کروں گا۔ میں نے سنا ہے یہ اکثر اس کے پاس سے چھولے کھایا کرتی تھی۔ فیض کے لہجے میں بے اعتباری تھی، مگر اسے سب سے زیادہ دکھ بابا کے لہجے سے پہنچا۔ وہ واپس آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو ہمیشہ ان سب چیزوں سے بچا کر رکھا، اور ابھی اس کی عمر بھی کیا تھی؟ مگر اس کی کلاس کی سب لڑکیوں کے پاس بوائے فرینڈ تھے، لیکن حسنہ کو تو ہر قدم پھونک کر رکھنا پڑتا تھا۔ اس کی ایک غلطی اس کے پڑھائی کے خواب کو بھسم کر سکتی تھی، لیکن آخرکار وہ ایک لڑکی تھی۔ اس کی ذات کہیں بھی اعتبار ثابت ہو سکتی تھی۔ پڑھائی کا خواب ویسے بھی بھسم ہو گیا تھا۔ لوگوں کو بہت حیرانی تھی کہ ایک امیر باپ کی بیٹی کی شادی ایک بازار میں ٹھیلا لگانے والے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے لو میرج کا نام ہی دے دیا۔ باپ کی محبت نے بیٹی کے آگے ہار مان لی اور ایک ٹھیلا لگانے والے سے حسنہ کی شادی ہو گئی۔ ایسا لوگوں کا سوچنا تھا۔ آج ندیم احمد کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑے بوجھ سے کہیں نہ کہیں بری ہو گئے۔ اب وہ ہر وقت کی ٹینشن جو تھی، انہیں اس کی شادی کی، لوگ کیسے ملیں گے، انہیں سر پر اٹھا کر چلنے بھی نہیں دیں گے، وہ سب انہیں ختم سا ہوتا لگ رہا تھا۔ غریب گھر میں حسنہ کی شادی کر کے یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ لوگ ان کے سامنے دبے ہی نہیں رہیں گے، ان کے پیسوں کا رعب مانیں گے۔ حسن کو تو بہت حیرانی تھی۔ تمہارے بابا نے میری ایک بار کہتی ہماری شادی کے لیے ہاں کر دی؟ بابا کو میرا بہت خیال ہے نا، وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے جو بہت زیادہ پیار کرے گا اسی سے میری شادی کریں گے۔ حسنہ کا جیسے کہتے کہتے گلا بیٹھ گیا تھا۔ اچھا، لیکن اتنا پیار کہ ایک باپ ایک بار بھی اپنے ہونے والے داماد سے یہ نہیں پوچھے کہ وہ کتنا کماتا ہے، اس کی بیٹی کو خوش رکھ پائے گا یا نہیں؟ حسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حسنہ جھینپ گئی اور وہ بس ادھر ادھر کی بات کو اڑا دی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو ایک بوجھ تھی جسے کاندھوں سے اتار کر اب راحت کی سانس لی جا رہی ہوگی۔
صبح میں جب حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ناشتے پر بٹھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو صرف ٹرے اس کے لیے لا کر رکھ دی تھی۔ بیٹھو تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، یہ اس نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ حسن اس کی آنکھوں میں آنے والے بے اختیار پانی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اکثر وہ کچن میں ہی کھانا ناشتہ کیا کرتی تھی، وہ بھی بھائی اور بابا کے جانے کے بعد۔ حسن کی محبت نے ایک جھٹکے میں حسنہ کے اندر کا کوئی دروازہ کھول ڈالا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کوئی مرد ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک عورت کے بنا نہ کھاتا ہے اور نہ ہی اسے پیار کیے بنا گھر سے باہر جاتا ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوما کرتا تو حسنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حسن نے بہت ساری سوچیں تھی جو بدل دی تھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حسن نے احساس دلایا کہ حسنہ بھی اسی دنیا میں رہتی ہے، اس کا بھی کوئی وجود ہے اور اس کی پسند بھی معنی رکھتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ مالی حالات سے اتنے کمزور تھی کہ اپنی پسند کی چیز نہیں لے سکتی تھی، مگر اتنا حق تھا کہ کوئی چیز وہ پسند کر سکتی تھی۔ حسن کے پاس پیسہ نہیں تھا، مگر وہ سارے احساس تھے جس نے حسنہ کے اندر کچھ کھوکھلے دراروں کو بھر دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر جگہ اسے بابا کی وہ سب چیزیں دکھ دینے لگی تھی جو پہلے وہ نہ کہہ پائے اور نظر انداز کر دیتی تھی۔ ہو سکتا تھا یہ سب حسن کی محبت کا کمال ہو کہ اب حسنہ کو اگنور ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی شادی کو ایک عرصہ ہو گیا مگر بابا نے اسے کبھی اپنے گھر نہیں بلایا۔ وہ جاتی تو کس کے پاس جاتی، کس سے ملنے جاتی؟ وہاں نہ بھائی اپنے تھے نہ بابا کو اس کی ضرورت۔ شروعات میں وہ حسن کو دکھانے کی خاطر چلی جاتی تھی اور شام تک گھر کا سارا کام کر کے آ جاتی۔ مائکہ کیا ہوتا ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ اکثر عورتوں کو اپنے مائکے یاد کرتی دیکھتی تو حیران سی ہوتی۔ ایسا کیا تھا ان سب کے مائکوں میں جو اس کے مائکے میں نہیں؟ اسے تو یاد آتی تھی بھائی بابا کی، مگر کوئی اسے یاد کیوں نہیں کرتا؟ کبھی کبھی سوچتے سوچتے آنکھ بھر آتی۔ دھیرے دھیرے حسن کو بھی سب کچھ پتہ چلتا گیا۔ اس نے بھی اب اس سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا کہ کوئی اس کے مائکے سے اسے لینے کیوں نہیں آتا۔ ویسے تو اسے ایک وہ بات کھٹکتی تھی کہ جب اس کے رشتے کے ٹائم پر اس سے یہ تو پوچھا گیا کہ اس کا اور حسنہ کا کوئی چکر تو نہیں، لیکن یہ سوال بالکل نہیں ہوا کہ وہ کماتا کتنا ہے۔ ایک بڑے گھر کی بیٹی کو خوش تو رکھے گا۔ حسنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، بابا خوشی سے اس سے ملنے آئے تھے۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ حسنہ کو خوشی تو ہوئی مگر اس کے سر پر انہوں نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ وقت کا پنچھی زندگی کو آگے بڑھا لے گیا۔ فیض اور کیف کی بھی شادیاں ہو گئی۔ ندیم احمد اب بوڑھے ہونے لگے تھے۔ اب تھوڑی سی بھاگ دوڑ انہیں گھنٹوں کے لیے تھکا دیتی تھی۔ ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تھا اور انہوں نے اپنی ول تیار کرا لی تھی جس میں دونوں بیٹوں کو انہوں نے الگ الگ جگہ پر خریدے گھر نام کر دیے تھے۔ لیکن اس گھر کو اپنے مرنے کے بعد ان کے نام ہونے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے دونوں بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی تھی، لیکن ان کی ول میں کہیں بھی حسنہ کا نام نہیں تھا۔ ان کے نام ایک زیور بھی نہیں تھا۔ صبیحہ کے سارے زیور بھی بہوؤں کو دے دیے تھے، لیکن حسنہ کو نہ کبھی دولت کی چمک کی بھوک تھی اور نہ ہی اسے یہ سب کبھی برا لگتا تھا۔ آج کل وہ اور حسن اپنی ہوٹل کھولنے میں لگے ہوئے تھے۔ حسنہ کے ہاتھ کے کھانے میں ذائقہ تھا۔ چھوٹا سا ہوٹل کھولنے سے حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے، اس کا دونوں کو یقین تھا۔ فیض کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ حسنہ سنتے ہاسپٹل دوڑی چلی آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ سوچ کر دھکا لگا تھا کہیں فیض بھی اپنی بیٹی سے ناراض نہ ہو جائے، مگر وہ اپنی بیوی سائمہ کے پاس بیٹھا بیٹی کو گود میں لیے مسکرا رہا تھا۔ حسنہ کو اسے دیکھ کر بہت تسلی ہوئی۔ بہت پیاری بچی ہے۔ حسنہ نے اس کی منہ دکھائی کے پیسے اس کے پاس رکھے، جھومتے دل کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو چمک رہے تھے۔ فیض نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پیار لٹاتی آنکھوں سے اس کی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ لاؤ اس کی پھوپھی کو اسے گود میں دو، وہ اس سے اس کی بیٹی کو لیتے ہوئے بولی۔ تبھی بابا نے کمرے میں قدم رکھا، وہ جیسے جھومتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے گھر پھر سے ایک بیٹی آ گئی ہے۔ حسنہ اور فیض ایک ساتھ انہیں دیکھنے لگے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ حسنہ کی گود میں بچی کو جھانکتے ہوئے بولے۔ بیٹا نہیں بیٹی ہے بابا، فیض نے جیسے ان کے لفظ صحیح کرائے۔ بابا کے چہرے کا رنگ پل کے لیے بدلا۔ انہوں نے جھٹکے سے پہلے حسنہ اور پھر فیض کی طرف دیکھا۔ تو بھی بیٹی کا باپ بن گیا؟ انہوں نے ایسے کہا جیسے فیض کو بدنصیب کہہ رہے ہوں۔ سائمہ کے چہرے پر ناگواری اتر گئی مگر وہ خاموش رہی۔ میرے خاندان میں ایک بھی بیٹی نہیں چاہتا میں، انہوں نے صاف طور پر اس کی بیٹی سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ فیض نے انہیں ٹوکا۔
حسنہ جیسے کھڑی کھڑی کانپ رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے بیٹی کا باپ ہونے پر کتنا پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے؟ کسی بھی لمحے منہ پر کالک مل سکتی ہے بیٹی۔ وہ غصے میں بولے۔ یہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں بابا؟ سائمہ کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا ویسا لفظ برداشت نہیں کروں گی۔ پاپا جھٹکے سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ انہیں شاید سائمہ کی طرف سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی، مگر اب امید تھی کہ فیض ان کی طرف سے کچھ بولے گا، لیکن فیض بھی خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ اس نے حسنہ سے لے کر اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میری بیٹی میرا نام روشن کرے گی، اس نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ بیٹی کے ماتھے پر رکھ دیے۔ بابا اب ٹھگے سے کھڑے تھے۔ وہ حیرانی کی آخری انتہا چھو رہے تھے۔ فیض جس نے کبھی اپنی بہن سے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ بیٹی تھی، اب اپنے بیٹے کے لیے کس طرح اس سے نظریں بدل گیا تھا۔ حسنہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک نظر حسنہ کو دیکھا اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ سارا اچھا خاصا ماحول بھاری بھاری سا محسوس ہونے لگا تھا۔ فیض نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ چونک گئی۔ مجھے معاف کر دو حسنہ، میں نے کبھی تم سے محبت سے بات نہیں کی۔ کبھی بابا نے ہمیں اس بات کے لیے ٹوکا ہی نہیں کہ تم ہماری بہن ہو، ہمیں تم سے پیار سے رہنا چاہیے۔ آج جب میری بیٹی ہوئی تو سب سے پہلا خیال مجھے تمہارا آیا۔ حسنہ کو لگا وہ ابھی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائے گی۔ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اگر بیٹیاں نہ ہوں تو ہم لوگوں کو اولاد کی دولت کون دے گا۔ وہ آگے چل کر ایک مرد کی بیوی بنتی ہے، اس کی صبح شام خدمت کرتی ہے، پھر وہ ایک مرد کو پیدا کرتی ہے، اسے پالتی ہے، اسے سنبھالتی ہے۔ مرد بھی تو اسی لیے دنیا میں آتا ہے، اس کی ماں بھی پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ فیض نے محبت سے کہا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا بول رہا تھا۔ حسنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جنہیں فیض نے اپنے ہاتھوں سے پوچھ ڈالے تھے۔ فیض کے بدلے رویے نے ندیم احمد کو اندر تک ہلا ڈالا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر کتنا خوش تھا۔ اتنا بیوقوف ہوگا اس کا بیٹا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بیوی کو الٹا ڈانٹنے کی بجائے اس نے باپ کو بنا کچھ کہے یہ جتا دیا تھا کہ وہ اپنی کی قدر کرتا ہے۔ بیٹی بھی کوئی قدر کرنے کی چیز ہے۔ وہ تو حیران تھا فیض کس طرح رات رات بھر سائمہ کے ساتھ جاگ جاگ کر اس کی پرورش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام پری رکھا تھا، پاپا کی پری۔ ندیم پری سے بھی اتنا لیے دیے رہتا تھا جتنا حسنہ سے رہا تھا سدا، لیکن پری جو اپنے گھٹنوں پر چل چل کر اس کے پاس آتی اور اس کے پیروں کو چھیڑنے لگتی، کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ اسے اٹھا کر پیار کرے، مگر وہ اپنی انا کی خاطر مجبور تھا۔ اسے لگتا کہ وہ سر چڑھ جائے گی اور پھر بڑے ہو کر اپنی من مرضیاں کرے گی۔ وہ خود اسے اپنے گھر میں پلتے دیکھ رہا تھا۔ کسی بیٹے سے بھی زیادہ اس کے لاڈ اٹھاتے تھے دونوں میاں بیوی۔ فیض کبھی بنا کھلونا اور اس کی پسند کی کوئی چیز دیے گھر میں نہیں گھستا تھا۔ دن رات کے اس کے خرچے تھے۔ آج صبح سے ہی اس کا دل کچھ گھبرا رہا تھا، چبھن سی ہو رہی تھی۔ کیف اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ ندیم کا دل بہت اداس ہو گیا تھا ان دنوں۔ ہر وقت اسے صبیحہ کی یاد آتی رہتی تھی۔ بہت اکیلا پن محسوس ہونے لگا تھا۔ پری کی وجہ سے فیض اور سائمہ بھی اسے کھنچے کھنچے رہتے تھے۔ ایسے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرتا۔ وہ اٹھ کر دوائی کھانے کے لیے پانی لینے گیا مگر جگ خالی تھا۔ اس نے جگ اٹھایا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ فیض، اس نے آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا۔ سائمہ، اس نے پھر آواز لگائی پر کوئی جواب نہیں آیا۔ فیض، سائمہ، جیسے وہ دونوں گھر میں تھے ہی نہیں۔ جی دادو۔ کچھ لمحوں بعد چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی پری اندر آ گئی تھی۔ ندیم کو ایسا لگا کسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مار دیا ہے۔ دادو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے۔ وہ 5 سال کی تھی۔ ایسا لگا وقت جھٹکے سے پلٹ گیا ہے۔ اس کے سامنے حسنہ کھڑی ہے چھوٹی سی۔ ماما اور بابا کھانا کھا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ وہ جیسے پچھلے وقت میں لوٹ گیا تھا۔ اس کی حسنہ بھی اس کی ایک آواز پر ایسے ہی بھاگی چلی آتی تھی۔ پری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ مجھے پانی چاہیے تھا۔ اس نے سر چھٹکا اور بے رخی سے کہا، دادو میں لے آؤں آپ کے لیے پانی؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ندیم نے کچھ نہیں کہا۔ پری نے اس کا جگ اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں پانی لے کر واپس آئے گی یا نہیں۔ ندیم نے گہرا سانس لیا اور دوائیاں نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک گلاس کو سنبھال کر پانی لا رہی تھی۔ دادو جگ بہت بھاری تھا، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ میٹھی میٹھی زبان میں بولتی وہ گلاس اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ ندیم خاموشی سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
دادو آپ کو دوائی میں کھلا دوں؟ اس نے محبت سے کہا۔ نہیں، میں کھا رہا ہوں، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ میں تھامی گولیاں منہ میں رکھ لی تھی۔ پری سے ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ندیم جیسے کسی خیال میں ڈوب گیا تھا۔ ندیم کی گرتی صحت اور بڑھتی عمر نے اسے عجیب سا کر دیا تھا۔ اب اکثر وہ جلدی تھک کر سو جاتا اور جلدی اٹھ کر فوراً کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی۔ پری کو اسکول بھیج کر سائمہ دوبارہ سو جاتی تھی۔ کچن کا کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ نوکرانی پورے گھر کی صفائی اور کچن کی صفائی کرتی تھی۔ ناشتہ کھانا وہی بناتی تھی کیونکہ فیض کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا۔ ندیم سارے گھر میں اکیلا پھرتا رہتا، بہو کو جا کر کیسے اٹھائے۔ خود میں کبھی ہمت ہو جاتی تو وہ چائے بنا کر پی لیتا، اور کبھی کبھی بس جب فیض اٹھتا تبھی ناشتہ نصیب ہوتا۔ کبھی کبھی اسے فیض پر بھی غصہ آتا، جن بیٹوں کے لیے اس نے اپنی جوانی کو جوانی نہیں سمجھا، دوسری شادی نہیں کی، وہ اپنی بیویوں کے پلوں سے ایسے بندھ گئے تھے کہ باپ کا خیال ہی نہیں تھا، اس کے کھانے پینے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جب بنتا وہ آ کر بیٹھ کر کھا لیتا۔ لیٹ ہو جانے پر وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ آج اسے بھوک لگی ہے۔ اکثر وہ دونوں باہر کھانا کھانے چلے جاتے اور اس کے لیے بھی پیک کرا کر لے آتے۔ اتنے اسے بھوکا ہی بیٹھنا پڑتا، اور باہر کا کھانا اسے پسند بھی نہیں تھا، لیکن خاموش تھے، کیا کرتے؟ بہو بیٹے سے لڑائی کرتے؟ ممکن نہیں تھا۔ مگر اکیلے پن کا ایک گہرا سمندر تھا جس کی لہریں انہیں ڈبو لیتی تھی۔ اکثر طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے اب وہ ہر دوسرے دن ڈاکٹر کو بلانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی رات میں فیض کھینچ بھی جاتا، پاپا صبح مجھے جلدی آفس جانا ہوتا ہے، اگر آپ پھر بھی مجھے اٹھا لیتے ہیں، آپ کے پاس فون ہے، نمبر ہے نا، لے لیجئے، آپ خود ہی ڈاکٹر کو بلا لیجئے گا رات میں، دن میں تو میں خود ہی کال کر دیا کروں گا۔ ندیم نے کچھ کہا۔ فیض نے نمبر اس کے موبائل میں فیڈ کر دیا اور اس ذمہ داری سے بھی بری ہو گیا۔ آج صبیہ ہوتی تو انہیں کسی کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کی خدمت کرتی اور دن رات دونوں باتیں کیا کرتے، لیکن وہ تو سالوں پہلے ہی منہ موڑ کر جا چکی تھی۔ ایسے میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا خیال رکھتا، اس کا علاج تنہائی کرتا۔ کیف جب الگ ہوا، شروع میں اس سے ملنے روز آتا، مگر اس کی بھی اپنی گرہستی تھی، آفس جانا، تھکے ہوئے واپس آنا، کب تک وہ روز چکر لگاتا؟ اب اسے بھی آئے ہوئے کافی دن ہو جاتے۔ ندیم اب زیادہ تر بیڈ پر ہی پڑا رہتا، اس کے گھٹنوں میں گٹھیا بائیں ہو گئی تھی اور اس سے چلنا محال ہوتا تھا۔ عمر کی بھی اپنی ایک حد ہوتی ہے، جوانی میں اور لوگوں کو سہارا دیتا ہے، مگر بڑھاپا خود سہاروں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے میں صرف ایک حسنہ کا بیٹا عماد جو روز اس کی خیر خبر لینے آتا تھا، وہ بھی ابھی ٹین ایجر تھا۔ ندیم کو نہیں پتا تھا، مگر حسنہ روز اس کا حال چال پوچھنے کے لیے بھیجا کرتی تھی تاکہ اسے بابا کی کنڈیشن پتہ چلتی رہے۔ ان کی گرتی صحت نے اسے پریشان کیا ہوا تھا، مگر چلو بھائی بھابھی اچھے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے، وہ تھوڑی مطمئن ہو جاتی تھی۔ وہ کم ہی اب بیڈ سے اٹھتا تھا، زیادہ ضرورت پر ہی وہ بیڈ کے سہارے چل لیتا۔ کبھی کبھی تو پیروں میں ایسا لگتا لکوا مار گیا ہے، شوگر کی وجہ سے ہر ٹائم ہڈیاں درد کرتی۔ سب کچھ پھر بھی ٹھیک ہی تھا، مگر فیض نے بھی ایک دن الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ندیم جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ بابا، آپ نے جو فلیٹ مجھے دیا ہے وہ پری کے اسکول کے پاس ہی ہے، اسے لانے لے جانا آسان ہوگا۔ سائمہ بھی کب تک ادھر کھینچتی رہے گی؟ وہ اس سے اجازت نہیں لے رہا تھا، بس اسے بتا رہا تھا اور اپنے ایکسکیوز دے رہا تھا۔ وہ بھی پورا دن تھک جاتی ہے، میں نے ایک نرس سے بات کر لی ہے، اور مبینہ اب صفائی اور کچن کے علاوہ آپ کے لیے کھانا بھی بنا دیا کرے گی۔ ماں باپ اولاد کے لیے ہر وقت ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں، اور جب اولاد بیمار ہو تو انہیں نیند لینے کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی تھکن۔ بس دن اور رات ایک ہی پریشانی کی لکیریں ماتھے پر کھینچی رہتی ہیں کہ بس ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، بھلے اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا پڑے۔ اور باپ اور ماں کے بیمار ہوتے اور کمزور پڑتے ہوتے ہی اولاد کو وہ بوجھ اور ایسی ذمہ داری لگنے لگتی ہیں جن سے کیسے بھی پیچھا چھڑایا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے ان کی وجہ سے ان کی زندگی بار بار بریک لے رہی ہے، ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ البتہ ندیم خاموش تھا، اب وہ چاہتا تھا جلد سے جلد وہ اس لاچار زندگی سے پیچھا چھڑا لے۔ بابا، نرس کے ساتھ ایک لڑکا بھی آپ کے پاس رہا کرے گا، صبح شام وہ لوگ آپ کی خدمت کریں گے، خیر لوگ خدمت کریں گے۔ اپنے لوگ تھوڑا سا پیسہ پھینک کر اپنے فرض دوسروں پر لاد دیتے ہیں، اور اس وقت کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے ان کی نظر میں جو وہ ماں باپ سے دور رہ کر بتانا چاہتے ہیں۔ کچھ لمحے ماں باپ کو دے دینے سے وقت برباد ہو جاتا ہے۔ باقی میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ ایک دن کیف بھی یہی کہہ کر گیا تھا۔
جاؤ خوش رہو۔ ندیم نے اپنا ہاتھ فیض کے سر پر رکھا۔ ماما کیا ہم دادو سے الگ رہیں گے؟ پری نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا تھا۔ ندیم کے کانوں میں اس کی اداس آواز پڑی تھی، مگر انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، شاید وہ اسے دیکھ کر رو پڑتے۔ فیض اپنی فیملی کو لے کر چلا گیا تھا۔ شام کو نرس اور اس کے ساتھ ایک لڑکا آ گئے تھے۔ نوکرانی کھانا بنا کر چلی گئی۔ نرس نے اسے الٹا سیدھا کھانا کھلا دیا اور دوائی دی۔ آپ اب سو جائیے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا، میں ابھی یہیں ہوں، تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی، نرس نے کہا۔ ندیم کو نیند نہیں آ رہی تھی، مگر اس نے سر ہلایا۔ نرس باہر چلی گئی۔ گزری عمر کے سارے لمحے اس کے سرہانے آ بیٹھے تھے۔ کتنی خوش ہوئی تھی اسے جب فیض اور کیف پیدا ہوئے تھے۔ اسے لگتا تھا اس کے جنازے کے 2 پائے اللہ نے اسے دے دیے، اب 2 اور دے دے۔ حسنہ کے آنے سے سارے خواب بکھر گئے، لیکن اب اسے پتا تھا اس کے 2 اور بیٹے بھی ہوتے تو وہ بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوتے۔ اولاد کبھی ماں باپ جیسی قربانیاں نہیں دے سکتی، نہ اس کے لیے جاگ سکتی، نہ ان کی طرح ان سے محبت کر سکتی۔ آج صبیہ ہوتی تو اس کا دل بھی ندیم کی طرح ٹوٹ جاتا، اسی لیے اچھا وہ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اپنے گزرے قربان ہوئے لمحوں کو یوں برباد کرتے دیکھتی تو اسے بہت دکھ ہوتا، شاید وہ رو دیتی۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا، سب اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے وہ بچے جو اس کی زندگی تھے، جن کے اکیلے پن کی وجہ سے وہ شہر کے باہر بھی نہیں جاتا تھا، بھلے ہی کتنا ضروری کام ہوتا۔ جب تک وہ اپنے پیروں پر اچھی طرح کھڑے نہیں ہو گئے تب تک وہ انہی کی بے ساکھیاں بنا رہا۔ وہ کہیں لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں ان کو تھوڑی بھی ٹھیس نہ پہنچ جائے، کہیں زندگی کے کسی پڑاؤ پر انہیں یہ سب نہ لگے کہ ان کی ماں نہیں تھی تو باپ نے انہیں ویسا پیار نہیں دیا۔ بس ایسے میں ایک ہی ہستی تھی جسے پیار دینے یا دور ہونے کا خیال آج بھی ندیم کو کوئی خیال نہیں آیا تھا، اور وہ تھی حسنہ۔ وہ تو جیسے پہلے دن سے ہی اس کے لیے صرف ایک بوجھ اور بےمانی تھی۔ اس سے کیسے جدائی اور کیسا اس کا خیال آنے کا نام۔ اسے تو وہ چاہتا تھا وہ اس سے دور ہی رہے، اور جب سے وہ شادی ہو کر گئی تھی لگتا تھا ایک پہاڑ اس کے اوپر سے اتر گیا، جس کا بوجھ ڈھو ڈھو کر اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اور وہ پیاس کی شدت سے دوچار تھا، گلے میں جیسے کانٹے کھڑے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب اس کے دوسری طرف ثالثائی ٹیبل پر رکھا تھا وہ ہلکا سا کھسکا، مگر بدن میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ دوائیوں کے اثر نے اسے بے ہوشی سے طاری کی ہوئی تھی، اکثر پیر سوتے سوتے جام ہو جاتے تھے، اور اس وقت بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ جگ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نرس اور اس کے ساتھ آیا لڑکا امت بھی جا چکے تھے۔ آواز دے بھی تو کس کو دے، اور آواز تو ویسے بھی نکل ہی نہیں رہی تھی۔ گلا سوکھنے کی وجہ سے اسے سوکھی سوکھی کھانسی ہونے لگی، اور وہ کھانستے کھانستے دوہرا ہونے لگا۔ جب دروازہ کھلا تھا اور کوئی سایہ اندر آیا، وہ کسی ہڑبڑی میں تھا۔ تیزی سے ذرا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس تھاما اور پانی ایک سانس میں گٹک لیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا۔ اس نے اپنے من کے مطابق فرشتہ بنی نرس کی طرف دیکھا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرانے کا بت بن گیا تھا۔ اس کے سامنے پریشان چہرہ لیے کھڑی حسنہ تھی۔ بابا باپ ٹھیک ہو؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے ابھی رو دے گی۔ ندیم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ کہاں سے آ گئی تھی اچانک کسی فرشتے کی طرح؟ ایسا لگتا تھا حسنہ اور پری میں کوئی فرق ہی نہیں، وہ ایک دوسرے کا چھوٹا بڑا روپ ہیں، دونوں اس کی ایک پکار پر حاضر ہو جاتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا ہر ایک لمحہ اسے یہی سمجھا رہا تھا؟ کیا وہ بیٹوں سے زیادہ محبت دینے والی ہوتی ہیں؟ باپ کا جنازہ بیٹے ضرور اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، مگر جیتے جی بیٹیاں انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہیں۔ ان کا بڑھاپا بیٹیوں کی ذمہ داری سا بن جاتا ہے۔ بیٹی اپنے الگ گھر میں رہ کر بھی ہر وقت باپ اور ماں کے لیے تڑپتی رہتی ہے، اور بیٹے صبح شام انہیں بوجھ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ بیٹے بھی غلط نہیں تھے، ان کی اپنی زندگی تھی، بچے تھے، بیویاں تھیں، مگر یہ سب تو بیٹیوں کے بھی ساتھ تھا۔ شوہر تھا، بچے تھے، بابا۔ حسنہ نے اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ پکارا تھا۔ ندیم گہری سوچ میں تھا اور بری طرح کانپ گیا تھا۔ وہ خالص ہی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ فجر کا وقت ہو رہا ہے، میں ساری رات سے آپ کے پاس ہی تھی، بس ابھی نماز پڑھنے چلی گئی تھی باہر والے روم میں، وہ جیسے اپنی غلطی مانتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ندیم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے لیٹ گیا۔ حسنہ نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر وہ وہیں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی اور تسبیح پڑھنے لگی۔
جب سے اسے پتہ چلا تب فیض بابا سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تب سے اسے ان کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ بیمار تھے اور ایسے میں انہیں ان کی اولاد کی ضرورت تھی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے فیض اور کیف کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ وہ پاس رہتی تو ہو سکتا ہے وہ بحال ہونے کے بجائے کڑتے رہتے، مگر آج جب ان کی تنہائی کا خیال اسے آیا تو وہ دیر رات اپنے ہوٹل سے لوٹتے ہوئے وہیں آ گئی۔ بابا سو چکے تھے۔ آج کل اس نے اور حسن نے ایک ہوٹل کھول لیا تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا اور غریبی کے دن جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں دن اور رات کی محنت کیا کرتے تھے۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ بھی حسن کے ساتھ ہوٹل کا کام شروع سے سنبھالتی تھی۔ حسن نے کہا بھی تھا کہ وہ نہ جائے، وہ اکیلا بوجھ لا جائے گا، مگر اس نے بابا کے خیال سے اس کی بات ٹال دی تھی۔ وہ ساری رات سے جاگی ہوئی تھی، اسی لیے آنکھ لگ گئی تھی۔ حسنہ بابا کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے بال سنوارتی، ان کے لیے کھانا بناتی اور ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی۔ ندیم خاموشی سے اسے سب کرتے دیکھتا رہتا۔ اس نے ویسے بھی ہمیشہ اس کے سب کام کیے تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تبھی سے گھر سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ بھائی اور باپ کی ذمہ داری ہمیشہ دل سے نبھائی تھی اور آج بھی اس کا وہی رویہ تھا۔ حسن اسے لینے بھی آیا تھا مگر اس نے اسے منع کر بھیج دیا تھا۔ بس جیسے ہی بابا تھوڑے سنبھلنے لگیں گے میں آ جاؤں گی، پھر ایک دن کا گیپ دے کر آ جایا کروں گی بابا کے پاس، مگر ابھی انہیں پوری طرح میری ضرورت ہے، میں انہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس سے دھیمے اور پیار سے لہجے سے کہہ رہی تھی۔ تم ایسے باپ کے لیے اپنا گھر اور شوہر چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئی ہو جس نے کبھی تمہیں اپنی اولاد کا درجہ نہیں دیا۔ حسن اس دن غصے میں تھا، جس نے کبھی تمہیں بیٹی کے ناطے اپنے گھر میں نہیں بلایا۔ آئے گا کیا ہوتا ہے آج تک کبھی تمہیں پتہ ہے؟ حسن آہستہ بولے۔ بابا سن نہ لے، حسنہ نے ان کے خیال سے کہا، جبکہ بابا سبھی کچھ سن رہے تھے اور پہلی بار وہ جیسے خود میں شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پیار کیا ہو یا نہیں کیا ہو، میں ان سے پیار کرتی ہوں، اتنا کافی ہے۔ ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آپ پلیز ناراض مت ہو، وہ میرے بابا ہیں، میں انہیں ایسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ حسن اس کی آنکھوں کی بھیگی کناریاں دیکھ کر پسیج گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم خدمت کرو، لیکن پھر بھی تمہاری خدمت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بوجھ رہتا ہے۔ اس نے پھر بھی وہ بات کہہ دی تھی جو اسے بہت چبھتی تھی۔ حسن کے اندر ٹیس سی اٹھی مگر وہ خاموش رہ گئی۔ حسن بھی اسی کی خاطر پریشان ہوتا تھا، اسی لیے وہ اسے بھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ویسے بھی اس کے اندر زیادہ بحث کرنے کی عادت نہیں تھی۔ حسن بھی اس بات کی قدر کرتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، مگر بھائیوں کو اب حسنہ کی یہ بات بھی کھٹکنے لگی تھی۔ ان کے اندر بابا کے گھر اور آفس کے خیال نے ہلچل مچا دی تھی۔ انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ حسنہ اور حسن بابا کے گھر اور آفس کے پیچھے ہیں، اسی لیے اتنی خدمت ہو رہی ہے۔ اس دن وہ چاروں ایک ساتھ ہی آ گئے تھے۔ حسنہ نے سب کو ناشتہ کرایا۔ آج پوری فیملی ایک ساتھ تھی، حسن بھی آیا ہوا تھا۔ حسنہ سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ سب سے پہلے حسنہ نے بابا کے پرہیز کا کھانا بنا کر انہیں کھلایا۔ کھانے کے بعد وہ دوائی کھا کر لیٹ گئے تھے، باقی سب باہر والے کمرے میں آ گئے تھے۔ سب کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے جب اپنی بیوی نوری کے اشارے پر کیف نے بات نکال دی تھی۔ لالچ کی بھی کوئی ذات اور کوئی مذہب نہیں ہوتا نا، نہ کوئی رشتہ۔ حسنہ سب کو کھانا پروس رہی تھی۔ حسن کا ہاتھ رک گیا تھا مگر حسنہ کا جیسے دھیان ہی نہیں گیا۔ فیض پہ آرام سے روٹی کے نوالے توڑ رہا تھا۔ سائمہ بھی آنکھوں آنکھوں میں نوری کو داد دے رہی تھی۔ کھانا تو بہت اچھا ہے حسنہ، مگر ہمیں تم سے ضروری بات کرنی تھی، کیف نے باقاعدہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی بولو، حسنہ نے پانی گلاسوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ دیکھو بابا کی خدمت تم کر رہی ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہر اولاد کا فرض ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، لیکن بیٹیوں کو اپنے حق نہیں بھولنے چاہیے۔ کیف نے بات کو یہیں چھوڑ دی تھی۔ حسنہ جھٹکے سے حسن کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور نظر کا نظریہ بدل دیا۔ وہ پوری طرح جھیپ گئی تھی۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بھابھی ایسی کوئی سوچ میرے اندر نہیں ہے، میں تو بس بابا۔ ہاں کوئی ایسی سوچ رکھنا بھی مت، کیونکہ تمہارا اس گھر پر یا بابا کی کسی بھی جائیداد پر بیٹوں جتنا حق نہیں ہو سکتا، اور اگر تم اسی لیے ان کی خدمت کر رہے ہو دونوں ہسبینڈ وائف، تو ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم نے ان کے لیے نرس کا انتظام کیا ہوا تھا، دوبارہ لگا دیں گے۔ فیض نے بھی بنا کسی لاگ لگاوٹ کے کہا۔ حسنہ کے گلے میں آنسوں کا فندہ آ گیا تھا۔ حسن ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ لالچ؟ تم لوگوں کو لگتا ہے لالچ ہماری نیت میں ہے؟ جا کر ایک بار آئینے میں اپنی شکل دیکھو
اور मेरी बीवी ने आज तक तुम लोगों से ना कभी कुछ मांगा है और ना कभी कुछ चाहा है। जब उसके घर में एक रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे ना, तब भी वो तुम्हारी चौखट पर नहीं आई, और आज वो एक बड़े घर और एक होटल की मालकिन है, तो भला तुम लोगों से वो क्या चाहेगी। हसन का पारा चढ़ गया था। उसे पहले इन लोगों से यही उम्मीद थी। हम सिर्फ बात कर रहे थे, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। नूरी ने भाभी से कोड़कर हसन को देखा था। आप बात नहीं कर रहे, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें लालची कह रहे हैं। हसन ने भी जोर देकर कहा, हम सिर्फ आप दोनों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी कोई सोच है तो आप दोनों बाबा पर अपना वक्त बर्बाद ना करें, आपको यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। साइमा ने भी एक हिस्सा लिया था। अच्छा, तो बाप की खिदमत करना आपका वक्त बर्बाद करना है, तभी आप सब उन्हें छोड़कर चलते बने। हसन ने बारी बारी दोनों भाइयों को देखते हुए कहा, तुम हद से बढ़ रहे हो हसन। दामाद होने के नाते हम तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास करोगे। कैफ को भी गुस्सा आ गया था। अच्छा, और दामाद पर ये इल्ज़ाम लगाना बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आपकी प्रॉपर्टी पर नज़र रख रहा है। हसन को बेहद दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उन लोगों के सामने जब बेटी की ही वैल्यू नहीं थी तो उसे वो क्यों दामाद की अहमियत देंगे। उसे इसका कोई शिकवा भी नहीं था, मगर हुस्ना के लिए उसे हमेशा उनकी हरकतें खटकती थी। चुप हो जाएं हसन, चुप हो जाएं आप सब। मैं और हसन आज रात चले जाएंगे। पापा को आज एक इंजेक्शन लगेगा, वो उससे नींद में हो जाते हैं, सुबह ही उठ पाते हैं, तो मैं उनके सोते ही चली जाऊंगी ताकि वो बीच में ना उठें। हुस्ना ने कहा। उसके अंदर आंसुओं की बाढ़ सी आई हुई थी। वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी, वरना शायद वो बहुत रो पड़ती और उनके सामने एक भी आंसू निकलना उसके आंसुओं की भी तौहीन करा सकता था। हसन खामोश होकर टेबल से हट गया था। इंजेक्शन हम लगवा देंगे, तुम चाहो तो अभी जा सकते हो, ज़्यादा रात में लॉकडाउन हो जाता है, साइमा ने जैसे उनकी हमदर्दी में कहा। हसन ने किचन के पास खड़े खड़े उसकी बात को सुना, मगर खून का घूंट पीकर रह गया। चलो हुस्ना, उसने हुस्ना को देखते हुए तेज़ी से कहा, बाबा से मिलाऊं। हुस्ना ने एक लम्हे के लिए सर झुकाया और फिर भारी लहजे में बोली, बाबा शायद सो गए होंगे। नूरी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। हुस्ना समझ गई वो लोग नहीं चाहते कि वो बाबा से भी मिले। शायद उन्हें खतरा था कि बाबा उसे रोक ना ले। मोहब्बत नहीं मगर खिदमत के लिए तो बाबा मजबूर हो ही सकते थे। वो वजनी कदमों से चलती बैग उठा लाई थी। आज उसे हसन से बहुत शर्म आ रही थी। उसकी फैमिली ने आज जो रंग उसके सामने दिखाया था वो उससे शर्मसार हो गई थी। वो चलती हुई हसन के पास आ गई थी और वो भी खामोशी से उसे देख रहा था। वो उसके कदम आगे बढ़ती दरवाजे की तरफ चल दी। उससे निगाह मिलाना उसे दुश्वार हो रहा था। दिल किसी नाव की तरह हिचकोले ले रहा था। बदन कच्ची दीवार की तरह लरज रहा था कि अभी किसी ने हल्का सा सहारा दिया और वो बिखर कर रह जाएगी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए उसका दिल चाहा पलट कर जाए और बाबा के गले लग जाए, मगर ये उसका नसीब नहीं था। माँ को कभी देखा नहीं, बाप होते हुए भी कभी मिला ही नहीं, यही उसका मुकद्दर था। एक आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गया। तभी रुको, हसन और हुस्ना के कदम एक साथ ही रुक गए थे। फैज़ और कैफ ने झटके से आवाज़ की तरफ देखा। सायमा और नूरी की भी आंखें फट गई थी। बाबा अपनी छड़ी थामे बड़ी मुश्किल से अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। हुस्ना और हसन भी अब मुड़कर उन्हें देख रहे थे। मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, बाबा ने कांपती आवाज़ में कहा। हुस्ना की आंखों में हैरानी का समुद्र था। मेरी बेटी, ये अल्फाज बार बार उसके कानों से टकराता रहा। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जिंदगी में पहली बार वो बाबा के मुंह से अपने लिए मेरी बेटी जैसा अल्फाज सुन रही थी। उसका हिचकोले लेता दिल जैसे एकदम ठहर गया। धड़कन रुक सी गई थी। फैज़ और कैफ झेंप गए थे, मगर साइमा और नूरी अब गुस्से में एक दूसरे को घूर रही थी। उन्हें इसी बात का डर था कि बाबा हुस्ना के चंगुल में न फंस जाएं, और वही हुआ। ये घर मेरी बेटी का है, मैं इसका बाप हूँ, और मेरे होते हुए मेरी हुस्ना पर कोई हर्फ उठाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने एक तपती हुई निगाह बहू बेटों पर डाली और अपनी बाहें हुस्ना के लिए फैला दी। हुस्ना भागती हुई उनके सीने से आ लगी थी। मोहब्बत की गरमाई ने उसके वजूद को जकड़ लिया था। जिस बाबा से सर पर हाथ रखने की ख्वाहिश में वो जिंदा थी, अचानक से उनके गले लगना उसके लिए जन्नत से भी ऊपर था। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। बाबा की आंखें भी भीगी हुई थी। जिस बेटी के पैदा होते वो उसे मारने चले थे, जिस बेटी को उन्होंने कभी किसी लायक नहीं समझा, मगर असली लायक उनकी बेटी ही निकली। बेटे नालायक ठहरे और किसी के बेटों का तो पता नहीं, मगर उनकी बेटी ने उनके बेटों से बढ़कर उन्हें जीत लिया था।
خود کو ثابت کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے تب تک ان کے تھے جب تک ان کی بیویاں نہیں آئی تھیں، مگر ان کی بیٹی تب بھی ان کی تھی جب اس کے پاس سب کچھ تھا، ایک شوہر، بیٹا اور دولت۔ اس نے محبت کا پاٹھ پڑھا دیا تھا۔ انسان کی اچھائی اس کی سب سے بڑی دوست ہوتی ہے۔ اچھا کرنے سے کبھی کبھی ہم مات کھا جاتے ہیں، مگر آخرکار جیت اچھائی کی ہوتی ہے۔ آپ کی یہ دوست آپ کے لیے ان سب کو پاس لے آتی ہے جن کا ساتھ آپ چاہتے ہیں۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ کاش میں وہ بیتا ہوا دن واپس لا سکتا جب تمہاری پیدائش کی خبر مجھے ملی تھی اور تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں آخری حد تک گیا تھا۔ میں آج تک اس کل پر اتنا شرمندہ ہوں کہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا خود کو۔ بابا کی آواز اور آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتے تھے، وہ سارے لمحے یاد کر رہے تھے جب انہوں نے حسنہ کو اگنور کیا تھا۔ حسنہ نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا، مجھے آپ کی معافی نہیں، آپ کی محبت کی چھاؤ چاہیے تھی جو مجھے مل گئی۔ گزرے دنوں کی کوئی بات یاد مت کریں۔ میرے دل سے وہ سارے لمحے آزاد ہو گئے جب میں نے آپ کو نہیں پایا تھا۔ اب میں اندر تک سہشار ہوں۔ اس نے بابا کے ہاتھ آنکھوں سے لگا لیے تھے۔ دیر تک دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ حسن کے ہونٹوں پر آج مسکراہٹ تھی۔ حسنہ نے وہ پا لیا تھا جس کی اس کی تلاش تھی۔ فیض اور کیف اب کھسیا رہے تھے۔ بابا ان کی طرف بڑے تھے۔ تم لوگوں کی کوئی غلطی نہیں۔ میں نے ہی تمہیں بہن سے محبت کرنا نہیں سکھایا، نہ ہی یہ بتایا کہ ماں باپ پر بیٹی کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا بیٹوں کا۔ اسے بھی توجہ، محبت اور دلاسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن فیض، تم نے مجھے سکھایا کہ بیٹی سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ تمہاری پری کے ساتھ رات دن محبت دیکھ دیکھ کر میں خود بھی شرمندہ ہوتا رہا کہ میں نے پہلے یہ سب کیوں نہیں سیکھا، کیوں میں نے اپنی پیاری سی بیٹی کے ساتھ اپنے یہ سارے پل گوا دیے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہے تھے۔ فیض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چھوٹی بہن بیٹی اور بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے، بس ہماری سوچ کو تھوڑی سی سلجھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں بوجھ بانٹنے والی ہوتی ہیں۔ میرا جسم جو ایک بوجھ بن گیا تھا، تمہاری بہن آئی اور میرے ہاتھ پیر بنی۔ جو چیز میں اٹھانا چاہتا تھا مجھے حاضر کی۔ یہ بیٹیاں ننھی کلی ہوتی ہیں اور ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ بابا اس کے لیے آنکھوں میں پیار بھرے کہہ رہے تھے۔ دونوں بھائی اٹھ کر حسنہ کے پاس آ گئے۔ ہمیں معاف کر دو حسنہ، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا۔ بھابیاں بھی ہم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سچ ہے، بیٹی کو ماں باپ ہی دلاتے ہیں، وہ چاہے سماج ہو یا گھر۔ بابا نے دونوں بہوؤں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج میں نے صرف ایک بیٹی کی نہیں، سب بیٹیوں کی قدر کرنے سیکھ لیا ہے۔ تم دونوں بھی میری بیٹیاں ہو۔ جس طرح بہو بیٹے ماں باپ کی خدمت بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں پر بھی فرض سمجھتے ہیں، ویسے ہی ماں باپ کی پراپرٹی پر بھی بیٹوں کے ساتھ بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ میں یہ گھر کئی دن پہلے ول میں حسنہ کے نام کر چکا ہوں، اور یہ میں نے آپ میں سے کسی کا حصہ نہیں کاٹا بلکہ حسنہ کو حصہ دیا ہے۔ بابا نے کہا تو کوئی کچھ نہیں بولا۔ حسنہ نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک دم تھک کر ایک چیئر پر ڈہ گئے تھے۔ سب ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے تھے۔ جب تک میں ہوں تب تک ساتھ مسکرا لو، ہنس لو، پھر میں نہ رہوں تو جو مرضی کرنا۔ ان کا لہجہ ہار رہا تھا۔ نہیں بابا، ہم کبھی ایک دوسرے سے خفا نہیں ہوں گے آج کے بعد، دونوں بھائیوں نے کہا اور حسنہ کو پھر سے گلے لگا لیا۔ حسن نے بھی ان لوگوں سے معافی مانگی۔ اب سب بابا کے بستر کے آس پاس بیٹھے تھے اور ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ آج حسنہ کے اندر کوئی خلش نہیں تھی، وہ بار بار بابا کے گلے لگ جاتی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہانی کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اچھی لگے تو چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔